اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 700۔ کتنے صحابہ ہیں؟ 700۔ جائزہ لے رہے ہیں، پیارے آقا ایک نگاہ دیکھ رہے ہیں صحابہ کو، دیکھتے دیکھتے اللہ اکبر کبیرہ، پیارے آقا کی نگاہیں ایک چھوٹے بچے پر ٹھہری جس کی عمر تقریباً 12 سال ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ خدیج کا بیٹا ہوں۔ کیا نام ہے؟ رافع نام ہے۔ کیوں آئے ہو؟ میں کافروں سے لڑنے آیا۔ تم تو کم سن ہو، عمر چھوٹی ہے، تمہاری عمر تھوڑی ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر تھوڑی ہے نا، عمر چھوٹی ہے، عشق تو چھوٹا نہیں۔ کیا کہا؟ عشق تو چھوٹا نہیں۔ میں تو اپنی ماں کو کہہ کر آیا ہوں کہ ماں آج تیرا بیٹا سرخ روح ہو کر آئے گا۔ پیارے آقا نے کہا کہ تمہیں اجازت کیسے دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ننھا منھا سپاہی بھی دوسرے جانثاروں کی طرح آپ کو لڑتا بھیڑتا اور جام شہادت نوش کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ پیارے آقا دیکھتے ہوئے تھوڑے سے آگے بڑھے، اللہ اکبر، ایک اس سے بھی کم سن جس کی عمر 10 سال۔ آج تو ہمارے بچے 10 سال کے، ان کو اللہ معاف کرے نماز نہیں آتی۔ ہمارے 10 سال کے بچے کو آج نماز نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستو، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کا مسلمان یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرا بیٹا دیندار بن جائے، میری بیٹی دیندار بن جائے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اگر میرا بیٹا دیندار بن جائے گا، دین والا بن جائے گا، میری بیٹی دیندار بن جائے گی، شاید اللہ کے رسول کا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دین کس کا نام ہے؟ دین کیا بتاتا اور سکھاتا ہے؟ دین بتاتا ہے، آج ہم دین کے قریب نہیں آنے دیتے۔ دین بتاتا ہے کہ والد کسے کہتے ہیں، دین بتاتا ہے والدہ کسے کہتے ہیں، ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، دین بتاتا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہے، دین بتاتا ہے مسلمان کا مسلمان سے رشتہ کیا ہے، دین بتاتا ہے امانت کیا ہے، دین بتاتا ہے حلال کیا ہے، دین بتاتا ہے طیب کیا ہے، دین بتاتا ہے حرام کیا ہے، دین بتاتا ہے زندگی کس طرح گزارنی ہے، دین بتاتا ہے دنیا میں آیا کیوں ہے، دین بتاتا ہے جانا کہاں ہے، دین بتاتا ہے وفا کس طرح کرنی ہے، دین بتاتا ہے بے وفائی کس طرح کرنی ہے، دین بتاتا ہے محبت کس طرح کی جاتی ہے، دین بتاتا ہے نفرت کس طرح کی جاتی ہے، دین بتاتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہونا ہے، دین بتاتا ہے دنیا میں آیا کیوں ہے، کرنے کیا آیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دین بتاتا ہے سکھاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دین کے قریب نہیں آنے دیتا، پھر افسوس کرتا ہوں، کفے افسوس ملتا ہوں اور کہتا ہوں اس کو حیا نہیں، اس کو والد کا پتہ نہیں، اس کو ماں کا پتہ نہیں، اس کو بھائی کا پتہ نہیں، اس کو بہن کی خبر نہیں، اس کو رشتہ کو پتہ نہیں، ناطوں کی خبر نہیں، یہ بے غیرت ہے، یہ بد چلن ہے، یہ بدگماش ہے، اس کو حیا نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستو، جہاں قصور اس کا ہے وہاں قصور میرا بھی ہے، میں نے بھی اس کو دین کے قریب کبھی نہیں آنے دیا، کبھی اس کو دین والوں کے قریب نہیں آنے دیا، کہیں یہ دیندار نہ بن جائے۔ تو دوسرا لڑکا کھڑا ہے، عمر ہے 10 سال، کیا نام ہے؟ سمورہ نام ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ جندب کا بیٹا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ، جان اللہ کے رسول کے نام پر فدا کرنے آیا، جان اللہ کے رسول کے نام پر فدا کرنے آیا ہوں۔ پیارے آقا نے کہا تم تو بہت چھوٹے ہو، کم سن ہو، کم عمر ہو۔ اب یہ کہنا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے اور عشق کی گرمی سے یہ رخسار سرخ ہوئے، اپنی ایڑیاں اٹھائی، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھ اٹھائے
یا رسول اللہ دیکھیے میں کتنا بڑا ہوں، اللہ اکبر، دیکھیے نا میں کتنا بڑا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا عمر تو چھوٹی ہے۔ وہی جواب دیا جو رافع نے دیا تھا، یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے نا، کوئی بات نہیں، عشق تو چھوٹا نہیں، عشق چھوٹا نہیں یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا واپس چلے جاؤ، یہ میدان جہاد ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے میرے بھائی رافع کو اجازت دی ہے، مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں تو اس سے دلیر ہوں، طاقتور ہوں۔ یا رسول اللہ آپ میری کشتی کروا کر دیکھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا نے حضرت رافع کو بلایا، حضرت سمورہ، ان دونوں کو بلایا، چلو کشتی کر کے دکھاؤ۔ اب جب یہ سمورہ رافع کے سامنے ہوا تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میرے بھائی رافع، تجھے پتہ ہے نا مدینہ کی گلیوں میں کتنے کھیلتے رہے، آج جیسے تو ماں کو کہہ کر آیا ہے کہ ماں تیرا بیٹا سرخ روح ہو کر آئے گا، خدا کی قسم میں بھی ماں کو یہ کہہ کر آیا ہوں۔ رافع یہ زندگی کا سفر ہے، پتہ نہیں زندگی باقی ہے یا نہیں، اگر زندگی باقی ہے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو آج ایک مرتبہ ہار جانا، ساری زندگی ہراتے رہنا، کبھی گلہ نہ کروں گا، آج ہار جا، میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر عشق و مستی کا یہ سفر طے کرنا چاہتا ہوں، آج ایک مرتبہ ہار جا، تیری ہر تمنا پوری کروں گا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر بھی خون لگے، میرے جسم پر کوئی تلوار کی کاٹ آ کر پڑے، میں بھی جاؤں اور میری ماں میرا ماتھا چوم کر کہے ہاں سمورہ تو نے بھی اللہ کے رسول سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا ہے۔ اب یہ لڑائی ہوئی میرے عزیز دوستو، یہ دنیا میں لڑی جانے والی پہلی لڑائی ہے، پہلی کشتی ہے جو انعام لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے لڑی جا رہی ہے، پہلی کشتی ہے یہ۔ اب وہ رافع جان بوجھ کر گر گئے، حضرت سمورہ اوپر بیٹھ گئے، ایسے مسکرا کر پیارے آقا کو دیکھا، پیارے آقا نے مسکرا کر دیکھا، جلدی سے گئے، یا رسول اللہ میں جیت گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا چلو اجازت دیتے ہیں، لیکن بتاؤ وہ کان میں پھسر پھسر کیا ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب جبرائیل امین پیارے آقا کو خبر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، جب حضرت ابوبکر صدیق سے پیارے آقا نے کہا ابو بکر اللہ نے رسالت کا تاج میرے سر پر سجا دیا، ایمان قبول کر۔ حضرت ابوبکر مسکراتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی دلیل دے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ کوئی دلیل دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ پیارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور پیارے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ابوبکر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ جب کہا پیارے آقا سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ کوئی دلیل، پیارے آقا نے فرمایا ابوبکر دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تو نے چند روز پہلے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا فرمانے لگے وہ کان میں کھسر پسر کیا ہو رہی تھی، یا رسول اللہ بس اجازت دے دیجیے۔ پیارے آقا نے اجازت دی۔ اس کے بعد پیارے آقا نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کہا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کوئی ہے جو یہ میری تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ کھڑے ہوئے، پیارے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ پھر اللہ اکبر کبیرہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ مسلمان کافر پر تو چلے، مسلمان پر نہ چلے، یہ کسی عورت پر نہ چلے، کسی بچے پر نہ چلے۔ یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ اسلام کی مسلمان کی تلوار کافر پر تو چلتی ہے، مسلمان پر نہیں چلتی۔ پیارے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے۔ اب حضرت زبیر بھی کھڑے ہوئے تھے جو پھوپھیزاد بھائی ہیں، یا رسول اللہ مجھے دیجیے۔ پیارے آقا نے ابو دجانہ کو دے دی۔ اب ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ ابو دجانہ کرتے کیا ہے، کیا حق ادا کریں گے، لی تو ہے تلوار۔ اب اللہ اکبر، جب لڑائی شروع ہوئی ابو دجانہ کے پیچھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ابو دجانہ رضی اللہ 3000 کی صفیں ہیں
ابو دجانہ سب سے پہلے تو لڑائی سے پہلے سرخ پٹی باندھی اور سرخ پٹی باندھ کر صفوں کے درمیان کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں, کبھی خوشی سے پھول کر اور اپنے دونوں ہاتھ لہرا کر کہتے ہیں لوگوں میرے نصیبے پر آج خوش ہو جاؤ, میرا نصیبہ میرا مقدر تو دیکھو, آج اللہ کے آخری رسول نے مجھے اپنی تلوار پر رحمت فرما دی ہے, دیکھو آج. اور حضرت زبیر پیچھے پیچھے. پھر جب لڑائی شروع ہوئی 3000 کی صفیں بنی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, ایسی تلوار چلانی شروع کی کہ 3000 کی صفوں کو کاٹ کر آخر کے اندر پہنچ گئے. حضرت زبیر کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے, اور پھر آئے واپس اور پھر دوبارہ لڑائی شروع کی. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ادھر سے کافروں کی طرف سے ایک ہاتھی کی طرح کا شہسوار آیا. میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کاش اس کا مقابلہ ابو دجانہ سے ہو تو پتہ چلے. یہ کہا ہی تھا کہ اتنے میں وہ ابو دجانہ کے سامنے آیا. ابو دجانہ نے بھی تلوار سنبھالی, اس نے بھی تلوار سنبھالی. اب یہ ایسا مقابلہ تھا کہ کافر بھی رک گئے لڑتے ہوئے, مسلمان بھی رک گئے لڑتے ہوئے, اور دونوں اس مقابلے کو دیکھنے لگے. دھوڑ اٹھی, غبار اڑی, دونوں کا مقابلہ ہے, دونوں تلوار چلا رہے ہیں. اس کو بھی اپنی شاہ سواری پر ناز, ادھر ابو دجانہ کو محمد عربی کی صداقت پر ناز, اس کو اپنے قوت بازو پر گھمنڈ, اس کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ. ادھر لات و حبل کی آواز ہے, ادھر اللہ اکبر کی صدا ہے. لڑائی جاری رہی. اس نے ایک وار کیا, حضرت ابو دجانہ کو زخمی کر دیا. اس کے بعد ابو دجانہ کی تلوار لہراتی ہے, اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے, اور تلوار اتنے زور سے پڑتی ہے کہ وہ جو شاہ سوار تھا ہاتھی کی طرح وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتا ہے, اور سارے کے سارے صحابہ کی زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جاتی ہے. اور پھر جب یہ کیا نا تو ایسے مڑ کر حضرت زبیر کو دیکھا, اللہ اکبر, مسکرا کر کہا زبیر تلوار صحیح لی ہے, غلط نہیں لی. میرے عزیز دوستو, جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی سب سے آسان تشریح یہ ہے کہ ایمان اللہ کے رسول کی محبت میں مر مٹنے کا نام ہے. اب یہ جنگ کے کچھ حالات ہیں, آخر کے اندر کچھ یہ بھی ہوا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا. پیارے آقا نے 50 شاہ سواروں کو ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا کہ اس جگہ کو نہ چھوڑنا. اب جب جنگ فتح ہو گئی اور کافر بھاگے, وہ 40 نیچے اتر آئے, 10 باقی رہے. آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا. حضرت خالد جو بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, جو اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ دوبارہ وہاں سے پلٹ کر واپس آ گئے اور آ کر دوبارہ لڑائی شروع کی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کہا کہ کون اپنی جان کو اللہ کے رسول کے نام پر فروخت کرتا ہے. حضرت زیاد بن سخن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. اب دیکھا کہ دبلے پتلے صحابی ہیں, زیاد بیٹھ جاؤ. پھر کہا کون اللہ کے رسول کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. پھر حضرت زیاد کھڑے ہوئے, زیاد بن سکن یا رسول اللہ میں تیار ہوں. پیارے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر کہا کون اللہ کے رسول کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں تیار ہوں. پیارے آقا نے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ, میرے خیمے کا پہرا تمہاری ذمہ داری ہے. اور دوسرے صحابہ کو کہا اب لڑائی کی تیاری کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو, اب یہ کھڑے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, دبلے پتلے ہیں, عشق و محبت کی مستی کے اندر مست ہیں, اور تلوار ہاتھ میں ہے. اور سارے کے سارے کافروں نے جب دیکھا کہ پیارے آقا اس خیمے میں موجود ہیں, سب نے اپنے تیروں کا رخ اس خیمے کی جانب کیا, اور یہ سوچا کہ آج محمد عربی کو ختم کریں گے. جب تک محمد عربی موجود ہیں یہ صحابہ لڑتے رہیں گے, اسلام پھیلتا رہے گا, توحید کا پرچم بلند رہے گا. آج نرغے میں ہے اور یہ ہم 3000 ہیں اور یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں, اور یہ ایک خیمے کے اندر محمد عربی ہے. اس خیمے کے اندر محمد عربی کو ختم کر کر واپس لوٹیں گے. سب نے اپنے تیروں کا رخ ادھر کیا. حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, تیر آتے ہیں, جسم کے آر پار ہو جاتے ہیں. ایک تیر آیا, دوسرا آیا, 72 زخم لگے ہیں, اور 72واں زخم لگا, نیچے گرے ہیں, نیچے گرے, بے ہوش ہو گئے. حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے
کہا اٹھا کر زخمیوں کے خیمے میں پہنچاتے ہیں، اٹھا کر لے جانے لگے، راستے کے اندر آنکھیں کھولی، حضرت علی سے کہنے لگے علی میرے بھائی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا زخمیوں کے خیمے میں پہنچانے لگا ہوں، وہاں آپ کو مرہم پٹی کی جائے گی، پانی پلایا جائے گا، آپ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے گا۔ رونے لگے، خدا کی قسم میں نے تو آقا کو یہ کہا تھا یا رسول اللہ جب تک میری سانسیں جاری ہیں، میری آنکھوں میں چمک ہے، سینے میں دل دھڑک رہا ہے، آپ کے خیمے کی پہرے داری کرتا رہوں گا، خدا کے لیے مجھے واپس نہ لے جاؤ، مجھے زخمیوں کے خیمے میں نہ لے جاؤ، مجھے لے جا کر پیارے آقا کے خیمے کی تنابوں کا سہارا دے کر کھڑا کر دو، میں آقا سے وفا کرنا چاہتا ہوں، بے وفائی نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ نے لے جا کر حضرت طلحہ حضرت علی نے لے جا کر دوبارہ سہارا دے کر کھڑا کر دیا، اب کھڑا کیا، پھر زخم لگنے شروع ہوئے، پھر تیر آئے جسم سے آر پار ہونے لگے، پھر نیزے آئے اور جسم سے آر پار ہونے لگے، 93 زخم لگے، پھر گرے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چیخ سن کر باہر آئے، حضرت زیاد بن سکن کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اب جب گود میں رکھا اور پیارے آقا کا آنسو حضرت زیاد بن سکن کے چہرے پر پڑا، آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں سامنے پیارے آقا کا رخ زیبا ہے، پیارے آقا کا وضحا والا چہرہ ہے، پھر آنکھیں بند کی، پھر کھولی، لوگوں مجھے بتاؤ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ لوگوں نے کہا نہیں تو اس وقت پیارے آقا کی مبارک گود میں ہے اور پیارے آقا تیرے دیدار کر رہے ہیں، تو پیارے آقا کا دیدار کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے سر نیچے رکھنا چاہا، عرض کی یا رسول اللہ خدا کے لیے میرا سر نیچے نہ رکھے، میں اللہ کو جا کر کہوں گا، اللہ جب پوچھے گا زیاد کیا لے کر آیا ہے، میں کہوں گا یا اے باری تعالیٰ اے اللہ میں جب تک رہا تیرے محبوب سے وفا کرتا رہا اور جب دنیا سے رخصت ہو کر آیا ہوں تیرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر آیا۔ پیارے آقا کو یہ کہا، روح پرواز کر گئی، پیارے آقا نے سر نیچے رکھا، صحابہ کو کہا اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اللہ نے اس سے کیا ہوا وعدہ سچا کیا۔ اللہ نے سارے حجابات اٹھا کر عبداللہ کو کہا عبداللہ میرا دیدار بھی کر لے، اور جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، تیرے اعزاز میں کھولے گئے ہیں، جنت میں بھی داخل ہو جا۔ اور عبداللہ نے کہا باری تعالیٰ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس چاہیے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں اور بزرگوں، ایمان اللہ کے رسول کے نام پر فدا ہونے کا نام ہے، ایمان اللہ کے رسول سے وفا کرنے کا نام ہے، اسلام پر جان نثاری کرنے کا نام ہے، اسلام پر مر مٹنے کا نام ہے۔ بقیہ واقعات انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔